وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، کافی دلچسپ بیانات ہیں آپ کے اور دلچسپ سٹوری ہے آپ کی، اور آپ بالکل اس چیز کے قریب پہنچ گئے ہیں، گویا جس طرح کوئی چیز بندہ محسوس کر لیتا ہے۔ اب دیکھیے، ایمان کی نقطۂ نظر سے بھی اللہ کی طرف وہ لہو کی ضمیر جا رہی ہے، اور جس طرح قرآن کا ایک زور ہے، ادبی انداز ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف لہو کی ضمیر لے جائیں گے تو وہ بالکل مضمون پرفیکٹ اپنی، وہ جیسا نہیں ہوتا کہ وہ پزلز ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ فٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ صحیح، ذرا سا بھی کوئی اس میں ادھر ہو جائے تو پھر سارا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یا کسی مشین کا کوئی پرزہ ہوتا ہے اس کو ذرا سا بھی آپ ڈھیلا رکھیں تو پورے باقی جو پرزے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے، لیکن اگر اس کو بالکل اپنی جگہ فٹ کر دیں تو سارے پرزے بالکل ٹھیک حرکت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہے کہ لہو کی ضمیر اگر آپ یوسف علیہ السلام کی طرف لے جائیں تو پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور پورے انبیاء کی دعوت جو ہے وہ اس میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں اللہ کا نام نہیں پہلے ہے۔ دیکھیے، اس میں دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عربی جو کلام ہے نا، اس کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے، اور اللہ کا کلام تو پھر بہت ہی بڑی بات ہے۔ اللہ تو سب عربی دانوں کا رب ہے، ساری ڈکشنریوں کا رب ہے، ساری لغات کا رب ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ سے زیادہ کون چیزوں کی خوبصورتی کو جاننے والا ہے، اور قاعدے اور قواعد و ضوابط کو اللہ سے زیادہ کون جاننے والا ہے۔ اللہ کے کلام ہی سے سارے قواعد و ضوابط اور گرامر نکلی ہے، یاد رکھیے۔ تو عربی ادب کا یہ قاعدہ ہے، یہ آپ اسکالر سے بھی پوچھ لیجئے، کسی سے بھی آپ پوچھ لیجئے، کہ جب بات کہنے والا اور سننے والا کوئی چانس ہی موجود نہ ہو غلط فہمی کا، تو اس وقت شروع میں اسم نہیں لایا جاتا ہے۔ یہ عربی ادب کا قاعدہ ہے، اصول ہے۔ تو ظاہری بات ہے، اسی لیے وہ اسکالر سب چیزیں سمجھ گیا، بلکہ آپ نے جب اس اسکالر کا وہ حوالہ دیا تو اس نے جس اینگل سے گفتگو کی مجھے بڑا اچھا لگا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ اور زیادہ نکھار آ گیا قسم کا۔ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی مالک سامنے لے آئے، چونکہ ہم تو اتنے زیادہ وہ عربی دان نہیں ہیں قسم کے، عربی مزاج اور عربی کا لہجے اور اس سے بھی ہم زیادہ اتنے نہیں ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ایک عربی جو میں قرأت سنتا ہوں، جب یہ عرب قرأت کرتے ہیں یا اچھی قاری جب قرأت کرتے ہیں صحیح قرآنی انداز میں، تو کہاں زور دینا ہوتا ہے، کہاں اس کو اٹھانا ہے، کہاں ذرا لمبا کرنا ہے، تو اس میں بھی پوری طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہ لہو کی ضمیر جو ہے نا وہ اللہ کی طرف جاتی ہے، اور یہ سجدے کا معاملہ ہے، عبادت کا مسئلہ ہے، بالکل گر پڑے ہیں جس طرح سجدہ کیا جاتا ہے، معروف سجدہ، تو اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اسی وجہ سے جب ہمارا عبداللہ رسالہ نکلا تھا، یہ تقریباً 96 کی بات ہے، 1996 کی بات ہے، اس میں یوسف علیہ السلام پر ایک مضمون تھا، یعنی ہمارے ہر عبداللہ کے اندر کسی نہ کسی پیغمبر کا ایک مضمون آتا تھا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں سیریز کے ساتھ آ رہے تھے، 5-6 مضمون تھے اس میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسی طریقے سے دوسرے پیغمبروں کے، اور جو ہمارا عبداللہ نمبر 17 تھا، اس کے اندر جو مضمون آیا تھا وہ یوسف علیہ السلام کا تھا۔ تو اس کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ رہا یہ معروف سجدہ، یعنی جس کو سجدہ کہتے ہیں، تو یہ کسی بھی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہے، خارج از امکان ہے۔ غور کریں اس بات کے اوپر، ان الفاظ پر غور کریں، خارج از امکان کے لفظ کے اوپر غور کریں، کیونکہ خارج از امکان کا مطلب ہوتا ہے کہ امکانات بھی نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ شاید ہوا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں ہرگز یہ ویسی بات نہ سوچنا، اس کا امکان بھی نہیں ہے، امکانات بھی نہیں ہے، لہذا لفظ استعمال کیا گیا خارج از امکان ہے۔ تو بعد میں حنیف صاحب کے اندر کافی کمزوریاں آئیں، جس کی وجہ سے کچھ ضد میں بھی آ گئے، کچھ یہ ان کے اندر ایک ایسا کیڑا پل رہا تھا کہ یہ اپنے آپ کو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ذرا زیادہ بڑا عالم ثابت کرنے کے چکروں میں تھے، اور میں تو بہت قریب ان کے رہا ہوں، میں چیزیں محسوس کرتا تھا، کئی ایسی چیزیں ہوتی تھیں میں اسی وقت ان کو نہیں وہ بحث کر سکتا تھا، لیکن کچھ چیزیں ایسی محسوس ہوتی تھیں کہ ان کے دماغ میں ایک ایسا کیڑا تھا کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب دائی ہیں، انہوں نے دعوت دی ہے،
لیکن جب لوگ کچھ اکٹھے ہوئے ہیں تو آگے جماعت میں نے بنائی ہے، یعنی میں نے اس کو منظم کیا، جماعت کو آگے میں نے پھیلایا، یہ ان کے اندر ایک ایسا کیڑا آ گیا تھا۔ حالانکہ اس طرح کی چیز نہیں آنی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، مجاہد، اور بہت وسیع ان کا مطالعہ تھا۔ یعنی جو وہاں کے ہماری مسجد میں اگر آپ جائیں، مرکزی مسجد میں، تو وہ وہاں جو ایک پرانی لائبریری ہے، اب تو وہ کتابیں بڑی پرانی ہو رہی ہیں، ان لوگوں نے ان کو استعمال ہی نہیں کیا، اور نہ ان کی بس کی بات ہے ان کو پڑھنا۔ وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی نایاب کتابیں وہاں رکھی ہوئی، اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے استفادہ کیا، ساری پڑھی ڈاکٹر صاحب نے۔ تو ان کا بہت وسیع علم تھا اور مطالعہ تھا، اور پھر زندگی کا بھی تجربہ تھا، پھر ماڈرن علوم کے وہ ماہر تھے، اور ایک بہت ہی اچھے انسان تھے، با اخلاق، اور پھر دلیر بہت تھے۔ یاد رکھنا، دلیر ہونا بڑا ضروری ہے کہ کسی جماعت کے لیڈر کے لیے، کیونکہ اگر جتنا بڑا عالم دین ہے نا، اور جتنا فہم و فراست والا ہے، اگر وہ ذاتی طور پر دلیر نہیں ہے تو پھر وہ اس دعوت کو، اس جماعت کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ تو اصل میں یہ ایک پریشانی بھی آ گئی محمد حنیف کے اندر، وہ دلیری اور وہ جرت نہیں تھی، وہ جہرانہ انداز نہیں تھا، یہ ڈر جاتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے، یعنی آخری سال کی بات ہے، جب اس کے بعد ان کے اندر یہ کیڑا ہے، مجھے ڈرا رہے، کہتے ہیں ارشد پرچے کٹ جاتے ہیں، پرچے کٹے ہیں فلاں جگہ۔ تو میں حیران ہو رہا کہ یہ مجھے ڈرا رہے ہیں، کیونکہ میں تو کئی دفعہ اس دور سے گزر چکا ہوں، جیل بھی کاٹ چکا ہوں، ساری معاملات اللہ کے لیے تو پرچے کٹیں گے، کٹنے چاہیے، تو ہم نے ان سے ڈرنا اور گھبرانا تھوڑا ہی ہے۔ لیکن وہ گھبرا گئے، اور دوسرے اب ان کے جو ساتھ لوگ ہیں، جیسے منور سلطان ہو گئے، قاری خلیل الرحمان ہو گئے، ڈاکٹر عبداللہ عمر ہو گئے، اس طرح کے اشرف، وہ چودھری اشرف راولپنڈی والے، پھر عتیق الرحمان، وہ راولہ کوٹ، یہ بہت ہی بزدل قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے اندر وہ جرت ہی نہیں ہے کہ ایمان کے لیے کسی چیز کو فیس کریں، کسی جیل کو برداشت کریں، کسی بڑے پولیس افسر کے سامنے جا کے ذرا بات چیت کر سکیں۔ ان کے اندر وہ جرت ہی نہیں ہے، کیونکہ مومنانہ انداز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اسی دور کے اندر یہ ضرب عضب ہوئی تھی، تو وہاں ذرا یہ سختی ہونا شروع ہو گئی تھی مساجد کے اوپر اور آگے پیچھے، تو اس میں یہ لوگ بہت گھبرا گئے تھے۔ کتنے لوگوں سے میری بات ہوئی تو میں حیران تھا کہ کیوں گھبرا گئے، ہم کچھ چور ہیں ہوئے کہ فوجیوں سے ڈر جائیں، یا پولیس والوں سے ڈر جائیں، یا رینجر والوں سے ڈر جائیں؟ یہ تو چوروں ڈاکوؤں کو ڈرنا چاہیے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بات پیش کر رہے ہیں، اور بالکل حق پر ہیں، سچ پر ہیں، کسی فرقے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، ہم کسی سے پیسے نہیں لیتے ہیں، کوئی چندہ ہم کسی سے نہیں لیتے ہیں جو صحیح عقیدہ نہ ہو جس کا، تو ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ تو لیکن ان کے اندر وہ اصل میں چیز آ گئی، تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو راستہ ٹیڑھا کرنا شروع کر دیا، بزدلی ان کے اندر آ گئی۔ تو جہاد کرنے کی بجائے پھر انہوں نے، بلکہ ایک دفعہ 2016 میں یا 15 میں ایک پروگرام ہوا تھا کراچی میں ناظمین کا، تو اس کے اختتامی کلمات میں محمد حنیف نے مشورہ دیا تھا سارے ناظمین کو کہ تبلیغی جماعت والوں کی طرح، یعنی وہ مزاج ان کے اندر آ گیا تھا تبلیغی جماعت والا، وہ طریقہ ان کے اندر ان کو پسند آیا۔ تو ڈاکٹر صاحب تو ہمیشہ تبلیغی جماعت والوں کو رد کرتے تھے، ان کے طریقے کو بھی رد کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کا طریقہ، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو بچایا۔ تو آپ نے وہ سارے کلپ سنے ہوں گے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سجدہ کے اوپر پوری طرح انہوں نے ایک نقشہ کس طرح کھینچ دیا کہ کس انداز سے یہ معاملہ ہوا ہے، ان رحمتوں اور مہربانیوں کی وجہ سے اس خاندان کے اوپر، جو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سجدے میں گر گئے، اور لاہو کی ضمیر اللہ کے لیے اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب عربی بھی بول لیتے تھے، عربی گرامر کے بھی ماہر تھے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فراوانی کے ساتھ عطا فرمایا تھا۔ تو وہ پھر مولوی لوگ جو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ حنیف صاحب بھی کئی ایسی چٹیں بیچتے ہوں گے، کیونکہ انہی کے علاقے میں بھی پروگرام ہوا تھا رفاعیوں کے اندر، اس دن بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوا تھا۔ تو ان کے اندر وہ ضرورت نہیں تھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کرنے یا ان کے سامنے پھر ٹھہرنے کی، کیونکہ وہاں تو فارغ ہو جاتے۔ تو انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ بات اپنے دل میں رکھی اور مناسب وقت کا انتظار کیا، اور ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کا بھی ایک منصوبہ ہوتا ہے لوگوں کے آزمائش کرنے کا۔ پھر ابلیس بھی بہت انتظار کرتا ہے، ابلیس ایسا نہیں ہے کوئی، وہ بہت ہی زیادہ جس طرح ایجنسیاں کام کرتی ہیں اس سے زیادہ بڑی وہ ایجنسی ہے بذات خود۔ تو اس نے انتظار کرنے کے بعد پہلے ان کی شخصیت کو ذرا منوایا، جب لوگوں نے ان کی شخصیت کو ذرا ماننا شروع کر دیا، پھر انہوں نے تفسیر لکھنا شروع کر دی، تو پھر شیطان کا وار ان کے اوپر ہوا، اور اس سے پہلے بھی نظریاتی طور پر ان کے اوپر شیطان کا وار ہوا تھا۔
3 4 موٹے موٹے پوائنٹ تھے جس کے اوپر انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کے کیماڑی مسجد میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، سارے لوگوں کے سامنے انہوں نے توبہ کی تھی اور کہا تھا کہ میری اگر یہ باتیں مان لی جاتی تو جماعت کی بنیاد کے اوپر چوٹ پڑتی، یعنی بنیاد اکھڑ جاتی۔ تو اس کے بعد ان کو چاہیے تھا ذرا مضبوطی کے ساتھ قدم رکھتے، لیکن یہ کمزوری دکھائی انہوں نے، اور پھر شیطان کا شدید وار ہوا ان کے اوپر، اور یہ سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آ گیا، اور اب 4 شرک اور ان کے اندر آئے، اندازہ لگائیے۔ کیونکہ جس طرح کہتے ہیں نا جھوٹ ہی ہوتا ہے، اور جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں تو پھر بھی وہ نہیں چھپتا ہے، اسی طرح شرک ایسی خوفناک چیز ہے کہ اگر ایک شرک کو آپ ثابت کریں گے تو پھر آپ لازمی ایک اور شرک کریں گے، اور پھر اس کو دبانے کے لیے تیسرا کریں گے، یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آیا۔ پھر یہ مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت معجزانہ طور پر دے دی تھی، یعنی مردوں کو زندہ کرنے والی اللہ نے اپنی صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی تھی معجزانہ طور پر، تو جس طرح وہ ایک خاص بات ہے، اس طرح یہ بھی خاص بات ہے۔ دیکھیے ایک اور شرک ان کے سے سرزد ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے وہ اس صفت نہیں دی تھی، وہ صفت اللہ ہی کی ہے، وہ معجزہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، تو اللہ کے حکم سے وہ چیز اٹھتی تھی۔ تو پھر کہتے ہیں جب سورج چاند ستارے سجدہ کر سکتے ہیں، یعنی وہ بھی مخلوق ہیں، تو پھر دیکھو انسان بھی انسان کو سجدہ کر سکتا ہے، حالانکہ وہاں سجدے کا معاملہ نہیں ہے، وہاں تو خواب دیکھا ہے، خواب ہوتا ہے اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ سورج چاند ستارے نیچے سجدہ کرنے کوئی نہیں آئے تھے، یہ خواب کا معاملہ ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، یہ خواب ہے، بیت اللہ مدینے میں نہیں آ گیا تھا۔ تو اس طریقے سے خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ پھر اور کتنے خواب ہیں، دیکھیے جس طرح نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی نے گھٹنوں تک، کسی نے ٹخنوں تک، اور عمر بن خطاب کی جو قمیض تھی وہ پیچھے گھسیٹ کے وہ چل رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا اس سے کیا مراد ہے، بتایا علم دین۔ تو یہ اس طریقے سے، یہ نہیں کہ اب لوگ یا عمر بن خطاب کہ بھائی نبی علیہ السلام نے مجھے خواب میں اتنا لمبا کرتا پہنے دیکھا تھا، میں اسی طرح کا لمبا کرتا پیچھے گھسیٹ کے چلوں گا، جب نبی علیہ السلام نے مجھے منع نہیں کیا تو تم مجھے کیوں منع کر رہے ہو؟ تو ایسا ہر بندہ کہتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس طرح نہیں، وہ تو خواب ہے، اس کی تعبیر ہے، دین علم، اس سے یہ مراد تھوڑی ہے کہ لمبے کرتے پہنا کرو۔ تو بالکل یہی معاملہ وہاں ہوا ہے، اس سورج چاند ستاروں کو خواب میں دیکھا، اور نبی کی حیثیت سے نہیں دیکھا، یاد رکھیے اس کو بچے تھے، نبوت ابھی نہیں ملی تھی، بلکہ نبوت کی بشارت تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور جب یعقوب علیہ السلام نے نبی کی حیثیت سے وحی کی روشنی میں وہ تعبیر بتائی ہے، کیونکہ ایک بات اس میں ایسی ہے جو بغیر وحی کے وہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا، یعنی نبی بنائے گا۔ تو یہ ایک فہم و فراست پہ بات بتانے والی نہیں ہوتی، یہ خالص وحی کی روشنی میں بشارت ملی ہے باپ بیٹے کو، اور اسی کو وہ لے کے بلکہ پوری زندگی انہوں نے اسی کے اوپر، اسی لیے خاندان میں بار بار کہتے ہیں کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، اللہ کا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچ رہا ہے، مالک اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا رہا ہے، خبر بھی نہیں ہو رہی کسی کو کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے جیسا وہ معاملہ سارے معاملات ہوئے، تو اوورآل ایک بات یوسف علیہ السلام نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر محسوس طریقے سے ابا جان، یعنی وہ میرے خواب کو سچ کر دکھائی، یعنی سارے معاملات جو پیش آئے ہیں یہ اسی ایک خواب کے وہ جو تعبیر نے آپ نے بتائی اسی کے مطابق سب کچھ ہوا ہے، اور پھر وہی الفاظ بولتے ہیں جو 6 نمبر آیت کے اندر یعقوب علیہ السلام بولتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی انداز سے یہ چیز لائے ہیں، انہوں نے سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا، کتنے سمجھدار آدمی تھے، کیونکہ اس کو سجدے کا ذکر کر دیتے تو یہ بیچ ان لوگوں کے لیے ایک موقع مل جاتا، لیکن پھر بھی یہ لے آئے، موقع ختم ہو گیا تھا، پھر بھی وہ معاملہ ہو گیا، جو ہونا تھا وہ تو ہونا تھا۔ اصل میں یہ اللہ کی آزمائش ہوئی ہے، بڑی شدید آزمائش ہوئی ہے ان کے اوپر، اس میں فیل ہو گئے ہیں۔ پھر انیس صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت الرحیم کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ مخلوق میں بانٹ دیا اپنی، حالانکہ ہم کہتے ہیں نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، اور وہ خود تھوڑا ہی کرتا ہے، یہ تو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، وہ خود اس نے شریک ٹھہرا لیا، ہر دور کا مشرک اس طریقے سے کہتا ہے۔ تو ان کا اس طرح دماغ بالکل اب جو ہے نا کسی ٹھکانے پر نہیں، کیونکہ شرک بندے کی مت مار دیتا ہے، ایسا خوفناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میں آپ کو اصل میں بتا رہا تھا وہ بات کہ یہ عربی ادب کا ایک انداز ہے جس کی وجہ سے وہاں اسم نہیں لایا گیا ہے۔ جس طرح سورہ الواقعہ کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا مومنوں کے لیے، جہاں ان کی نعمتوں کا ذکر ہے تو فرمایا انا انشأناہن، ہم ان کو اٹھائیں گے اور ان کو رکھیں گے کنواریاں، ان کو کن کو، وہاں پیچھے کوئی نہ خواتین کا ذکر ہے نہ حوروں کا ذکر ہے، لیکن یہ عربی ادب کا ایک انداز ہے، اس میں خوبصورتی ہے،
اور پھر اللہ نے آزمائش بھی کرنی تھی. اب مالک تو مالک ہے، اس نے تو جان کے رہنا ہے، اس کے ایک ایک کام سے بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. وہ واقعہ جب پیش ہو رہا تھا یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے اور یعقوب علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے، یہ سارا منصوبہ اللہ کے علم میں تھا. اس نے اپنے حکیمانہ انداز سے وہ واقعات کرائے، پھر حکیمانہ انداز سے یہ کلام نازل فرمایا. اور اللہ کو اس وقت بھی پتہ تھا کہ محمد حنیف کی بھی آزمائش کرنی ہے اور ان لوگوں کی بھی کرنی ہے. لہذا پورا شرح صدر ہے کہ یہ ان کی آزمائش ہوئی ہے، یہ فیل ہوئے ہیں، اور قرآن واقعی اللہ کا معجزہ ہے، اور اسی کے ذریعے بے شمار لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اور اسی کے ذریعے بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. تو ان کے اوپر اصل میں یہ معاملہ پیش آ گیا. پھر ایک حدیث بھی ہے نبی علیہ السلام کی کہ ساری زندگی ایک انسان جنتیوں کے عمل کرتا ہے اور آخر میں جا کے تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، پھر وہ جہنمیوں کا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے. تو بالکل ان کے اوپر اس انداز سے یہ کہ بالکل صحیح جا رہے تھے، اور ایسا آخری عمر میں آ کے ان کے اوپر شیطان کا وار ہوا کہ اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے. اور اب انہوں نے اور زیادہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، ضد کا مسئلہ بنا لیا ہے، کیونکہ کتنے لوگ اسی شرکی عقیدے کے اوپر مر گئے ہیں. تو ظاہری بات وہ سارے ان کو چھوڑیں گے، تو بجائے اس کے کہ یہ اللہ سے ڈریں، آخرت کا کوئی معاملہ کریں، یہ اب اسی کو اور زیادہ ثابت کرنے کے چکروں میں کبھی اس پہ کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ جو ان کا نیا بیان آتا ہے عجیب و غریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. ہماری تو دعا بھی ہے، کبھی سختی بھی ہو جاتی ہے، کبھی دعائیں بھی نکلتی ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو بھی جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ بچائے. اور کتنے لوگ ہیں وہ ٹھیک راستے کے اوپر آ جائیں گے، کیونکہ لوگ تو ان کے پیچھے چل رہے ہیں، لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور یہ تقلید ہوتی ہے، یہ بڑی خوفناک چیز ہے، یہ ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.